سب سے پہلے میں آنا چاہوں گا ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے معاملہ سیز فائر کی طرف چلے گئے ہیں تو ایران اور امریکہ اور اسرائیل یہ آپس میں ساری کشیدگی چلی تھی، امریکہ اور اسرائیل کیا اپنے اہداف جو ان کے تھے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اہداف ان کے دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو زیرو کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، جو رجیم چینج ہے وہ کی جائے. اور یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ ایکسیپٹیبل تھیں امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی، اور کافی سارے جو عرب کنٹریز ہیں ان کو بھی. لیکن جو ڈفرنس جس چیز نے کریٹ کیا وہ ایران کا رسپانس تھا. ایران کی ریزولوٹ جو ان کی ایک نیشنل لیول پہ نظر آئی، ایک یکجہتی نظر آئی، اور یہ چیزیں وہ تھیں جنہوں نے ڈفرنس کریٹ کیا. اور پلس جو ایک یونٹی تھی اور جو عوام کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے پیچھے، اور کسی قسم کی کوئی جو انٹرنل رفٹ تھی وہ نظر نہیں آئی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے اس پرٹیکولر اٹیک کے لیے کم از کم 10 سے 15 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی. بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. انویسٹمنٹ ان ریجنل کنٹریز پہ بھی کی ہوئی تھی، انویسٹمنٹ ایران کے اندر بھی کی ہوئی تھی، اور بہت سارے انسائڈرز تھے جو ایران کو اسرائیل کو ہیلپ کر رہے تھے ان کریٹنگ انریسٹ، مطلب اندر ایران کی لیڈرشپ پولیٹیکل لیول پہ بھی، اور ملٹری کے کافی سارے اہداف جو ہیں وہ بھی انسائڈرز نے فیسیلیٹیٹ کیا. اور اس کے علاوہ اسرائیل نے بہت ڈیٹیل میں تھرو سوشل میڈیا ایکسیٹرا ان سب لیڈرشپ کی پلاننگ کی ہوئی تھی. پھر ان لیڈرشپ کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تھی، جس میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہیں مارا بھی گیا. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن انہوں نے 20 سے 25 لوگوں کو مارا، جس میں لیڈرشپ شامل تھی ان کی ملٹری کی بھی، اور سائنٹیفک جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی انویسٹمنٹ کے بعد، اتنی پلاننگ کے بعد، سٹل جو ایران کا ایک رسپانس آیا اس نے ضرور سرپرائز کیا. یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لگتی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ہر چیز میں ایک ہی پیج پہ رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ڈفرنس رہا ہے. اور اگر آپ ویپنز بھی دیکھیں تو امریکہ نے بہت سارے اپنے ویپنز بھی اسرائیل سے شیئر نہیں کیے، جس میں آپ یہ B-2 بامبر کا دیکھ لیں، ویپنز جو ہیں بنکر بسٹر، F-22، اور بھی بہت سارے جو ویپنز ہیں وہ امریکہ نے اس کے اوپر اپنی سول پروپرائٹری رائٹ جو ہے رکھا ہے. نیٹو کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کی. اور پلس پبلک اوپینین جو تھا